السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني مبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بآواز بلند صلوات. میں سب سے پہلے تمام تر سامعین و حاضرین سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ محترم مکرم بزرگوار جناب راجہ ظفر حسین صاحب مرحوم مغفور کی روح پرفتوح کو، کیونکہ جس طرح وہ بائی کاسٹ راجہ تھے اسی طرح قلبی اعتبار سے بھی اور طبعی اعتبار سے بھی وہ راجہ بن کر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی. اور خاص طور پر خانوادہ طریقت و شریعت کے دربار میں وہ اس قدر عقیدت مند تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آغا سردار علی جان مرحوم مغفور کی عقیدت میں وہ عقیدت فنا فی العقیدت کی منزل پر فائز تھے. تو خدا ان کے اور خاص طور پر خاندان سادات، میری مراد باقی سادات کے ساتھ ساتھ جناب راجہ جناب سید آغا سردار علی جان صاحب
مرحوم مغفور اور ان کی فیملی کے باقی افراد اور اس علاقے کے جتنے یہاں سامعین صاحبان اسلام و ایمان تشریف فرما ہیں، ان کے جو بزرگوار جو افراد خاندان اس وقت ظاہراً ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر اور باطنی طور پر رسول پاک کی اس حدیث کے سائے میں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، وہ موجود ہیں، وہ زندہ ہیں۔ ان سب کی ارواح کو اور خاص طور پر ہماری آرمی کے وہ فرض شناس افراد، ہماری پولیس کے وہ فولاد دل والے افراد جو ملک و ملت کی بقا کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما لیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ بآواز بلند صلوات۔ صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، میں نے اس وقت آپ کے سامنے ایام فاطمیہ کے پیش نظر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو سورہ نمبر 35 کی 35 کی آیت نمبر 1 ہے۔ الحمد للہ، تمام حمد اس لا الہ الا اللہ کے لیے ہے تمام حمد اس لا الہ الا اللہ کے لیے ہے جو فاطر السماوات والارض ہے، یعنی جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم و دائم رکھا ہوا ہے، اور سینہ آب پر، سینہ پانی پر جس نے فرش زمین بچھا کر اپنی قدرت کاملہ کو منوایا ہوا ہے، یعنی وہ ذات مبارکہ جو فاطر السماوات والارض ہے۔ یہ آیت صرف اسی ایک سورہ میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہی آیت پھر سورہ یوسف میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ الزمر میں اور سورہ الشورى میں بھی موجود ہے۔ یعنی اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے اللہ کا ایک نام ہے الفاطر، تو اس الفاطر سے اللہ نے مشتق کرتے ہوئے جس ذات مبارکہ کو یہ نام بخشا، مشتق کرتے ہوئے اس کی عظمتوں کو منوانے کے لیے اللہ نے بار بار سور قرآنیہ میں اس آیت کو نازل فرمایا۔ یہاں پر تشریح کرنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک تعلق ہے اس ذات مبارکہ کا کہ جس کا نام اللہ نے الفاطر سے مشتق کر کے اس کو نام بخشا، جیسے اللہ محمود ہے، اپنے محمود نام سے مشتق کر کے اس نے رسول خدا کا
اپنی خلقت اول کا، اس وجود نور کا خالق النور نے نام رکھا محمد۔ یعنی حمد مصدر ہے اور حمد سے محمود ہے، اور اس محمود نے نور اول کا نام رکھا محمد۔ یا اسی طرح وہ علی الاعلیٰ ہے، وہ علی العظیم ہے، وہ علی الکبیر ہے۔ اس علی الاعلیٰ نے اپنے نام علی العظیم سے مشتق کر کے جزء نور مصطفیٰ کا نام رکھا علی۔ تو اسی طرح وہ ذات مبارکہ الفاتر ہے، تو اس الفاتر نے اپنے اسی نام الفاتر سے مشتق کرتے ہوئے نام رکھا پھر جزء نور مصطفیٰ کا، یعنی دختر مصطفیٰ کا فاطمہ۔ اگر یہاں یہ سوچا جائے کہ شاید گلفام صاحب نے یہ اپنی طرف سے بیان کر دیا ہے، نہیں۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 1 حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی، ہمارے اہل سنت اسلامی بزرگ بھائیوں کی بہت بڑی تفسیروں میں سے یہ ایک تفسیر ہے۔ کئی مرتبہ میں اپنی تقریروں میں اس علاقے میں حوالہ دیتا رہتا ہوں، تو اسی تفسیر میں یہ درج ہے، فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 and 60۔ اس میں یہ درج ہے کہ اللہ سے جب جناب آدم نے کچھ کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا، تو یہ وہ کلمات تھے فتاب علیہ، کہ جن کلمات کے وسیلے سے اللہ نے مسجود ملائکہ یعنی حضرت آدم کی معذرت کو قبول کیا۔ معلوم ہوا وسیلہ ماننا انبیاء کی سنت اور وسیلہ منوانا اللہ کا ہو۔ تو اب جب جناب آدم نے ان کلمات کا واسطہ دیا، تو یہ ہے تفسیر در منصور میں جلد نمبر 1 میں کہ واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ یا محمود بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا قدیم الاحسان بحق الحسن، یا محسن بحق الحسین۔ تو جناب آدم نے اس عالم میں آنے سے پہلے، سینہ زمین پر اترنے سے پہلے، اس عالم میں رہتے ہوئے یا جنت میں رہتے ہوئے یا مقام زمین پر جہاں بھی رہتے ہوئے ان ذوات مبارکہ کا واسطہ دیا۔ ماننا پڑے گا کہ آدم سے پہلے تھے تو واسطہ دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ان کا واسطہ دینا اس بات کی دلیل بن گیا کہ یہ جناب آدم سے پہلے تھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ سوچنا پڑے گا، یہ صرف شیعوں کے ہاں یہ نتیجہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی غلامان مصطفیٰ ہیں سب کے ہاں یہ نتیجہ موجود ہے کہ چونکہ جناب آدم نے ہمارے رسول کا واسطہ دیا تو ہمارا رسول آدم سے افضل۔ میں یہاں چپ کر گیا، خاموش ہو گیا، آپ بھی خاموش ہو گئے، یعنی جو نتیجہ تھا وہ میں نے ایک لفظ میں دے دیا۔ جناب آدم صفی اللہ کا ہمارے رسول کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی معذرت قبول کروانے کے لیے واسطہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب آدم سے رسول خدا افضل تھے۔ افضل تھے تو واسطہ بنایا، افضل تھے تو وسیلہ بنایا۔ تو اب گلفام کو کہنے دیجئے گا کہ جب واسطہ ہوتے ہوئے رسول خدا آدم سے افضل ہیں تو جناب آدم نے صرف رسول خدا کو تو وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ کلمتن نہیں ہے، کلمات ہے، واحد نہیں ہے، جمع ہے۔ تو نام علی کا بھی لیا، نام فاطمہ کا بھی لیا، نام حسن کا بھی لیا، نام حسین کا بھی لیا۔ تو جو آدم کا وسیلہ بن رہے ہیں ماننا پڑے گا وہ کل بھی آدم سے افضل تھے اور آج بھی آدم سے
آپ درود نہیں پڑھیں گے، صلوات نہیں پڑھیں گے آپ صاحبہ؟ بہرحال جناب قرآن ناطق حضرت امام الصادق علیہ السلام سے، کتاب کا نام مناقب ابن شاراشو، جب ان سے یہی سوال کیا گیا کہ مولا یہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس کی تفسیر میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تو خاندان وحی کے وارث نے آپ فرمائیں گے میں نے یہ فکرہ تکلفن کا ہے نہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو ہم نے قرآن کا وارث بنا دیا ہے، تو اسی لیے ہمارے رسول کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، تو امام صادق مصطفیٰ کے وارث ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ خاندان وحی کے وارث نے، یعنی قرآن الناطق حضرت امام الصادق علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ہماری جدت المبارکہ کے 9 نام ہیں، ان 9 ناموں میں سے پہلا نام فاطمہ ہے، جو کہ اللہ نے اپنے نام الفاطر سے مشتق کرتے ہوئے اس ذات مبارکہ کا، یعنی ہماری جدت المبارکہ کا نام فاطمہ رکھا۔ پہلا نام فاطمہ ہے۔ نمبر 2 اس سیدہ کا نام المبارکہ ہے۔ نمبر 3 اس سیدہ کا نام الصادقہ ہے۔ نمبر 4 اس سیدہ کا نام الرضیہ ہے۔ نمبر 5 اسی سیدہ کا نام الراضیہ ہے۔ نمبر 6 اس زکیہ کا نام، اس سیدہ کا نام الزکیہ ہے۔ نمبر 7 اس سیدہ کا نام المحدثہ ہے۔ نمبر 8 اسی سیدہ کا نام الصادقہ ہے۔ نمبر 9 اسی سیدہ کا نام الزہرا ہے۔ یعنی جب زمین پر دیکھو گے تو یہ فاطمہ ہے، اور جب آسمان والوں سے پوچھو گے تو یہ الزہرا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور وضاحت بھی کرتا چلوں، آپ کے صرف 9 نام نہیں ہیں، بلکہ کتب عامہ اور کتب خاصہ کے مطابق آپ کی کنیات اور آپ کے القابات کے علاوہ آپ کے 200 نام ہیں، جو کتب عامہ اور خاصہ یعنی اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل شیعہ کے ہاں بھی آپ کے یہ اسماء مبارکہ تقریباً رسول کی اس بیٹی کے، کہ جس کی آمد پر رسول مسلک چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، با اعتبار کتب خاصہ اور عامہ اس سیدہ کے 200 نام ہیں۔ ہر نام اپنے اپنے مقام پر اس میں اعظم کی تاثیر کا حامل ہے۔ نہیں، یہ فکرہ بہت پیارا تھا، لیکن آپ میں سے سارے خاموش ہو گئے۔ ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ یعنی سیدہ کا ہر نام اپنے اپنے مقام پر اس میں اعظم کی تاثیر کا حامل ہے۔ اگر اس میں آدم کی تاثیر کا حامل نہ ہوتا تو جناب آدم کبھی یہ نام لے کر واسطہ پیش نہ کرتے۔ تو اب یہاں پر ہم نے ایک بات اور دیکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سیدہ کا اسم گرامی، نام نامی جو فاطمہ ہے، یہ فاطمہ نام آیا سیدہ کو زمین پر تشریف فرما ہونے کے بعد ملا، یا خلقت کائنات سے پہلے سیدہ کا یہ نام تھا؟ تو جب ہم اس پہلو پر دیکھتے ہیں تو یہاں میں اہل سنت کی ایک بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جس کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس۔ یہ میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور ہمارے یہاں تقریباً جو سیدہ کا موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں موجود ہے، اور بہار و انوار کی جلد نمبر 43 میں بھی یہ موجود ہے۔
کہ جناب آدم نے اپنی خلقت کے بعد بی بی حوا کے سامنے بیٹھ کر یہ کلمات ادا کیے کہ اللہ نے مجھے کیا مقام فضل و فضیلت بخشا ہے کہ خدا نے مجھے مسجود ملائکہ بنایا، کعبۃ الملائکہ بنایا، قبلۃ الملائکہ بنایا۔ تو جب جناب آدم نے یہ کلمات ادا کیے تو حکم خدا بندی ملا جبرائیل کو کہ جبرائیل ان دونوں کو جنت میں فردوس بری میں لے جاؤ تاکہ انہیں پتا چلے کہ کس کے وسیلے سے ان کو خلق کیا ہے۔ تو اب جناب جبرائیل حضرت آدم کو اور ہماری ماں بی بی اماں حوا کو لے کر فردوس بری میں پہنچے۔ اب فردوس بری کے متعلق جو تحریر ہے وہ یہ وقت نہیں ہے جو میں لے کے چلوں۔ وہاں ایک نورانی محل تھا جس کے اندر وہ لے گئے۔ اس محل کی جو دیواریں تھیں وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں، اور اس کا جو فرش تھا وہ سبز زمرد سے بنا ہوا تھا۔ جناب آدم اور بی بی حوا نے عرض کیا جبرائیل یہی محل دکھانا تھا؟ فرمایا نہیں، اور میرے ساتھ پڑھو۔ اب جو بڑھے تو اسی محل میں ایک اور نوری محل تھا۔ جناب جبرائیل انہیں لے کر وہاں پہنچے۔ جب پہنچے تو اس نوری محل میں ایک نوری قبہ تھا، اس قبہ کے نیچے ایک نوری منبر تھا، اور اس منبر پر ایک نورانی تصویر فخر الحور جلوہ فکر تھی۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیں، صلوات۔ جیسے ہی جناب آدم نے اور اماں حوا نے اس نورانی تصویر کو دیکھا تو جبرائیل کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ جبرائیل من ہذہ الجاریہ، یہ کنیز خدا کون ہے جو نورانی شبیہ میں ہے، جو نورانی تصویر میں ہے؟ کہا آدم خود دیکھو۔ اب جو جناب آدم نے سر اٹھایا اور بی بی حوا نے سر اٹھایا، نظرا الی الجاریہ، اب جو انہوں نے اس بی بی کو دیکھا، اس تصویر نورانی کو دیکھا، علی راسہا تاج من نور، انہوں نے دیکھا کہ اس نورانی شبیہ کے سر اقدس پر ایک نورانی تاج ہے، وفی اذنیہا، اور اس کے دونوں گوش مبارکہ میں نورانی دو بدے ہیں، دو گوشوارے ہیں، یعنی اس کے نورانی دونوں گوشہائے مبارکہ میں انہوں نے دیکھا کرتانن، دو نورانی گوشوارے ہیں، وفی عنقہا طاقن من نورن، اور ان دونوں نے دیکھا کہ اس کے گلو مبارکہ میں ایک نورانی گلو بند ہے۔ کہا جبرائیل پہلے تو یہ بتاؤ یہ کون ہے، اور پھر یہ بتاؤ کہ یہ تاج سے مراد کیا ہے، ان گوشواروں سے مراد کیا ہے، اس گلو بند سے مراد کیا ہے؟ تو اب جبرائیل تعارف کرا رہے ہیں کہ سنو آدم، ہذہ فاطمہ بنت محمد۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ سیدہ فاطمہ کی نورانی شبیہ ہے جو آنے والے مصطفیٰ کی دنیا میں ظاہر جو ہوگا تم سب کے بعد اور ہے تم سب سے پہلے، جو اللہ کی مخلوق اول ہے، یہ اس کی دختر فاطمہ ہے۔ اور یہ تاج علی راسہا تاج من نور، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل نے ہوا ابوہا، یہ اس کا باپ مصطفیٰ ہے، اور یہ جو گوشوارے ہیں ہم ابنان الحسن والحسین، ان سے مراد اس کا ایک بیٹا حسن ہے اور دوسرا بیٹا حسین ہے۔ اور یہ جو گلے میں گلو بند ہے اس سے مراد کون ہے؟ کہا ہوا بالوہا علی ابن ابی طالب، یہ اس کا شوہر علی ابن ابی۔ اب یہاں پر میں ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں۔ نامعلوم کون صاحبان معرفت میرے اس فکرے کو لے سکیں گے۔ آپ سے میں پر امید ہوں
کہ یہ فکرہ ضائع نہیں جائے گا جو میں دے رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ گلو بند کون ہے؟ ہوا بالوہا، یہ اس کا شوہر ہے۔ کب کہا جبرائیل نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جبرائیل ملائکہ کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے، اور کوئی ملک اپنی مرضی سے نہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا میں توجہ چاہوں گا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جبرائیل نے اپنی مرضی سے نہیں کہا کہ یہ اس کا شوہر علی ہے، بلکہ وہی یہ خداوندی کے سائے میں کہا کہ بتا دو آدم کو کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ تو کب کہا؟ کس سن میں کہا؟ سن 562 میں۔ جب رسول پاک گئے وہ اس وقت گئے تھے سن 562 میں، لیکن یہاں کب کہا جا رہا ہے؟ ابھی آدم بھی زمین پر نہیں آئے، ابھی کوئی نبی زمین پر نہیں آیا، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ فاطمہ کا شوہر علی ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ فاطمہ کے وجود ذیجود کے ظہور سے پہلے اللہ کے علم میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ جو نبی کی بیٹی ہے اس کے شوہر کا انتخاب زمین پر نہیں ہوگا، بلکہ میں نے خود کر لیا ہے۔ بہرحال سن 562 میں صاحب معراج کو اللہ نے شرف معراج بخشا۔ یہاں میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو کہا کرتا ہوں کہ رسول پاک معراج کرنے نہیں گئے، بلکہ ہر ایک کو اپنی زیارت سے معراج کرانے گئے۔ یعنی وہ کون سی بلندی تھی جو ہمارے رسول کو حاصل نہیں تھی؟ ہر بلندی کو بلندی ملی ہے اس میں محمد کے صدقے میں۔ تو میرا رسول معراج کرنے نہیں گیا بلکہ معراج کرانے گیا۔ اب اسی شب معراج میں جہاں نمازوں کا تحفہ ملا، جہاں اور تحفے ملے، انہی تحفوں میں سے ایک تحفہ صاحب معراج نبی کو ایک سیب ملا۔ اب یہاں تواریخ گواہ ہے کہ وہ سیب وہ زیب تھا جو امانت گاہ نور فاطمہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صلب سے لے کر حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے صلب تک، اور وہاں سے تقسیم کے بعد صلب عبداللہ تک، جناب آدم سے لے کر صلب عبد المطلب تک رسول کا نور، میں نور علی، میں نور حسن، میں نور حسین، کیونکہ حقیقت نورانیت ایک ہے۔ یعنی اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے اگر کچھ خلق کیا ہے تو امت محمد کا نور ہے۔ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، معلوم ہوا حقیقت واحدہ ایک۔ الحسن والحسین منی وانا منہما، حسن اور حسین مجھ سے ہیں اور میں ان دونوں سے ہوں۔ پتہ چل گیا حقیقت واحدہ ایک۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب کے صلب تک یہ نور اسلام میں رہا۔ صاحب جب میں آپ کے نام نہیں جانتا، ورنہ میں لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ میں تو نام لے لیتا ہوں، یہاں نہیں لے سکتا جب جانتا ہی نہیں۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے لے کر صلب سے لے کر صلب عبد المطلب تک یہ نور منتقل ہوتا ہوا چلا آیا۔ یعنی ہر ایک ان میں سے انبیاء میں سے جن کے اسراب میں ٹھہرنا تھا، اللہ نے ان کو صلبوں میں جگہ بخشی۔ صلب عبد المطلب میں آ کر یہ نور دو صلبوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صلب عبداللہ میں اور ایک صلب ابو طالب میں۔ ہمارے رسول کا نور صلب عبداللہ میں پہنچا۔ اب آئیے کتب تواریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ ان چاروں انبیاء
مقدسہ کا نور تو اسلام میں ٹھہرایا گیا، لیکن جناب فاطمہ کا نور کسی کے صلب میں نہیں ٹھہرایا گیا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ شکریہ جی۔ ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیں، صلوات۔ واحد سیدہ کا نور ہے پنجتن پاک کے انوار میں سے، یعنی کتنا اللہ نے فاطمہ کے پردے کو پردے میں رکھا۔ بڑی مہربانی جن حضرات نے فکرہ لے لیا ہے، کیا مقام عظمت سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہے کہ اللہ نے ان کے پردے کے پیش نظر کسی نبی کے صلب میں ان کے نور کو رکھنا گوارا نہیں کیا۔ لقد رعا من آیات ربہ الکبریٰ، شب معراج رسول پاک نے اللہ کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، وہ وہی سیب تھا جس میں نور فاطمہ مستور تھا۔ جناب سیدہ بلندتر صلوات۔ جی پردے میں رکھا۔ 20 جمادی الثانی، پھر عرض کر رہا ہوں، 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت، یعنی رسول کی تبلیغ کے سلسلے کو شروع ہوئے، یہ 5واں سال تھا، بروز جمعۃ المبارکہ، بوقت صبح صادق، سرزمین مکہ پر فخر عرش جو گھر تھا، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب علیہم السلام کے گھر کو ظہور خاتون جنت سے اللہ نے معراج الجنت بنایا۔ نہیں صاحب اس طرح نہیں، جو بول سکتے ہیں انہیں بولنا چاہیے۔ درود پڑھیں، صلوات۔ ہائے ہائے، ظہور خاتون جنت سے اللہ نے اس گھر کو معراج الجنت بنایا۔ صاحب المعراج رسول نے اپنے معراجی ہاتھوں پر اپنی مقصد معراج بیٹی کو اٹھایا۔ نہیں صاحب اپنی مقصد معراج لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جہاں اور اسرار معراج ہیں، ان میں سے ایک نتیجہ معراج یہ بھی ہے کہ اللہ نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نور جو سیب میں بدیت کیا ہوا تھا وہ آپ کو تحفتاً عطا فرمایا۔ تو صاحب المعراج نے اپنے معراجی ہاتھوں پر مقصد معراج کو اٹھا کر سر اور پیشانی کا بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر رسول نے کہا انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فتمہا من النار ونسلہا، کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ کے وسیلے سے اللہ نے فاطمہ اور اولاد فاطمہ کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دیا۔ حیدر پھر جھک کر فرماتے ہیں شک اللہ لک یا فاطمہ تو اسمن من اسمائہی فہو الفاطر وانت فاطمہ، میری بیٹی تیرا نام میں نہیں رکھ رہا، تیرا نام تیری ماں نے تجویز نہیں کیا۔ آج اگر علامہ فخر الدین رازی صاحب اپنی تفسیر میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ چونکہ جناب مریم ملائکہ سے ہم کلام ہوتی رہی،
اور جبرائیل سے ہم کلام ہوتی رہی، اس لیے بی بی مریم جناب فاطمہ سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، دلائل کے ساتھ سمجھانا اور افہام و تفہیم کی منزل پر قائم رہنا، یہ ہر صاحب علم مسلمان کا پورا پورا حق ہے۔ علامہ کا فرمان یہ ہے کہ جناب فاطمہ سے بی بی مریم اس لیے افضل ہیں کہ بی بی مریم سے جبرائیل ہم کلام ہوتا رہا۔ ہم کہتے ہیں آئیں تاریخ کتب احادیث کو دیکھیں کہ یہی جبرائیل سیدہ کے گھرانے میں بیٹھ کر یہی جبرائیل، یہی استاد الملائکہ سیدہ کے گھر بیٹھ کر آسیہ گردانی یعنی چکی چلاتا رہا۔ چلو اور دور نہیں جانا چاہتے تو یہ واقعہ تو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ جب حسنین نے کہا تھا کہ ماں ہمارے کپڑے کل کہاں سے ملیں گے، کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے دردی کے پاس ہیں۔ اللہ نے فاطمہ صادقہ کے صدق کو منوانے کے لیے اور حسنین کی عظمت کو تسلیم کروانے کے لیے جبرائیل کو اس دروازے پر حسنین کا دردی بنا کے بھیجا تاکہ تسلیم کیا جائے کہ مریم اور ہے جس سے یہ ہم کلام ہوتا ہے، اور فاطمہ اور ہے جس کے دروازے پر دردی بن کے آ رہا۔ لیکن اگر اسے تاریخی تناظر میں دیکھ کر، تاریخی واقعات سمجھ کر رد کر دیا جائے تو ہم پھر قرآن کی طرف آتے ہیں۔ جناب مریم جب اس عالم میں جلوہ فگن ہوئی تو آپ کی ماں حضرت بی بی حنانہ خاتون نے اس بچی کو گودی میں لیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، لے کے کیا کہا، انی سمیتھا مریم، کہ میں اس بچی کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اب دیکھیے، میں یہاں خطابت سے کام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی مریم کا نام مریم ماں نے رکھا۔ اسی طرح میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، بی بی مریم کا نام اللہ نے مریم نہیں رکھا، بلکہ ان کی ماں نے ان کا نام مریم رکھا۔ لیکن سیدہ کا نام اس طیبہ کا، اس طاہرہ کا، اس مریم الکبریٰ کا، اس آیت الکبریٰ کا، اس کلمت التقویٰ کا، اس صلاۃ الوسطیٰ کا، اس حجاب اللہ کا، اس بضعت النبوہ والرسالہ کا، اس ضمانت فتح مباہلہ کا۔ نہیں صاحب نہیں، ذرا درود پڑھیے گا، میں فکرہ پھر ادا کرتا ہوں۔ میں نے پوری تاریخ مباہلہ سمو کر اس ایک فکرے میں ادا کر دی ہے، لیکن مجھے تعجب ان بزرگوں اور بھائیوں پر ہے جن کے نورانی چہرے سے میں واقف ہوں کہ وہ بھی خاموش رہ گئے ہیں۔ اس سیدہ، اس طیبہ، اس طاہرہ، اس زکیہ، اس راضیہ، اس مرضیہ، اس ولیت اللہ، اس ولیت اللہ، اس عروۃ الوثقیٰ، اس صلاۃ الوسطیٰ، اس بضعت النبوہ والرسالہ، اس ضمانت فتح مباہلہ۔ دیکھیے، آگے بڑھنے سے پہلے میں اس فکرے پہ رکتا ہوں۔ ضمانت فتح مباہلہ میں نے سیدہ کے لیے کیوں عرض کیا ہے؟ نصارہ نے جب مباہلہ کی دعوت کو قبول کر لیا تھا تو ان کے پادری نے ان سے کیا کہا تھا کہ نظر رکھنا محمد کے ساتھ آنے والوں پر۔ ہائے ہائے، اگر وہ عمومی افراد اپنے
ساتھ لے کر آئے تو پھر مباہلہ کرنا، پھر کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اگر وہ صرف اپنے ساتھ اپنے گھر کے افراد کو لائے جو اس میں سے ہیں، تو اب خبردار اپنی بقا کو داؤ پہ نہ لگانا، کسی صورت میں مباہلہ کی دعوت پر عمل نہ کرنا۔ اب ثاقب بھی اور باقی بھی انتظار میں ہے کہ محمد کن کن کو لاتا ہے۔ جیسے یہ نورانی بدر آگے بڑھی، یہاں پھر ایک تاریخ کے حوالے سے بات دیتا چلوں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ رسول لے کے کینے گئے؟ نا ہجری 24 ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے جب یہ آیت کا نزول ہوا، اور رسول اس آیت کو تصویری تفسیر میں پیش کرنے کے لیے ذرا آپ بھی ان کا ساتھ دیا کریں، ذرا آگے بیٹھا کریں، تصویری تفسیر کو لے کے چلے۔ کون تھے صاحب؟ نمبر 1 تاریخ طبری، نمبر 2 تاریخ کامل، نمبر 3 تفسیر در منصور، نمبر 4 تفسیر روح المعانی، اور باقی بہت ساری کتابیں۔ رسول کن کو لے کر گئے؟ نفس کی جگہ پر صرف علی کو، اور نساء کی جگہ پر اکیلی فاطمہ کو، سیغہ جمع کا ہے لے کے صرف فاطمہ کو جا رہے ہیں۔ ابنا انا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ تو رسول کن کو لے کر گئے؟ پوری تاریخ گواہ ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ شہزادہ حسن اور گودی میں شہزادہ حسین۔ شرط کیا تھی؟ آیت میں شرط کیا ہے؟ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اگر یہ محمد کے بیٹے نہیں تھے تو محمد ان کو لے کے کیوں گیا؟ یہ ہے ایک پہلو۔ ایک میں اور پہلو لے رہا ہوں جلدی جلدی میں، تاکہ میں چاہتا ہوں، دیکھیے گھڑی اتنی تیز چلتی ہے کہ احساس تک نہیں ہوتا، اور میں چاہتا ہوں گھنٹے سے زیادہ آگے نہ بڑھوں تاکہ باقی احباب کو شکوہ نہ ہو سکے۔ رسول کے ساتھ وعدہ یہ تھا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ رسول لے کر گئے حسنین کو۔ کیا نصارہ کو علم نہیں تھا؟ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ محمد کے سلبی بیٹے نہیں ہیں؟ واہ صاحب واہ، جڑے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ کیا نصارہ کو علم نہیں تھا؟ عاقب کو علم نہیں تھا؟ سید کو علم نہیں تھا کہ یہ محمد کے نواسے ہیں، یہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں؟ لیکن نہیں، جب محمد نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں تو کہنے لگے یہ وہ صادق ہے جسے کافروں نے بھی صادق مانا۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ جو فکرہ ادا کیا وہ کیا تھا۔ لیکن میں وہ فکرہ ادا کرنے سے پہلے پھر رک کر ایک فکرہ ادا کر رہا ہوں۔ آج جو گستاخان شان رسول اور جو گستاخان شان آل رسول اپنی اپنی تقریروں میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیشہ اولاد باپ سے منسوب ہوتی ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، ماں سے نہیں چلتا، تو حسنین کو اولاد رسول کیوں مانا جا رہا ہے؟ بھائی ہم تو نہیں مانتے، یہ تو اللہ منوا رہا ہے۔ ایک مقام پر نبی کا بیٹا ہے، ایک مقام پر نبی کا بیٹا ہے، لیکن آج کوئی مسلمان اسے نبی کا بیٹا نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
کہ نوح لیسا من اہلک، یہ تیری اہل سے نکل گیا، خبردار اسے بیٹا نہ کہنا۔ بھائی جسے اللہ کہہ دے یہ نبی کا بیٹا نہیں ہے، وہاں تو مانتے ہو کہ یہ نبی کا بیٹا نہیں ہے، اور جہاں اللہ منوا رہا ہے کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں۔ تو آج یہاں یہ کہنا، اچھا ایک اور تاریخی بات دے چلو، صاحبان اسلام و ایمان، جتنے میرے اہل سنت بزرگ اور میرے شیعہ بزرگ اور بھائی تشریف فرما ہے، میں قبلہ شاہ صاحب حضور ایک بات دے رہا ہوں، ہمارے ہاں بھی اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں بھی یہ پڑھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ مباہلہ سن 9 ہجری میں واقع ہوا، اور رسول حسنین شریفین کو بیٹا بنا کر اس لیے لے گئے کہ اس وقت رسول کا اپنا کوئی صلبی بیٹا موجود نہیں تھا۔ غلط، بالکل غلط۔ حسنین کی فضیلتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دیکھیے جو لے سکتے ہیں وہ ضرور بولیں، باقی اب آپ سن رہے ہیں ان کی بڑی مہربانی، لیکن میں جن سے توقع رکھتا ہوں انہیں میں ساتھ دینے کی دعوت دے رہا ہوں۔ صرف اور صرف حسنین کی فضیلتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ روایت گڑھی گئی ہے کہ رسول کا صلبی بیٹا اس وقت موجود نہیں تھا، حالانکہ تاریخ کے مطابق اہل سنت کی کتاب معارج النبوہ اور اہل شیعہ کی ساری کتابیں تقریباً 95% اہل تشیع کی کتابیں، واقعہ ہے مباہلہ کا 9 ہجری کا۔ سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے شہزادہ ابراہیم حضرت بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ظرف مبارکہ سے اب اس شہزادے کا انتقال ہو رہا ہے سن 10 ہجری ماہ رجب چاند کی 16 تاریخ میں، اور واقعہ مباہلہ واقع ہوا سن 9 ہجری 26 ذی الحجہ کی تاریخ میں۔ معلوم ہوا جب واقعہ مباہلہ واقع ہوا ہے، رسول کا صلبی بیٹا اپنا بیٹا شہزادہ ابراہیم موجود تھا، اور سیغہ بھی جمع کا ہے۔ کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، لیکن رسول کن کو لے کر گئے؟ حسین و حسن کو، شہزادہ ابراہیم کو لے کر نہیں گئے۔ میرا ٹیلی فون نمبر بھائی عقیل کے پاس بھی ہے، حضرت جناب سید حسن رضا شاہ صاحب کے پاس بھی ہے، باقی یہاں کے افراد کے پاس بھی ہے۔ کسی کو اگر تاریخ کے اعتبار سے کوئی سوال پیدا ہو جائے، وہ ان سے رابطہ کر کے مجھے ٹیلی فون کرے، میں کتابوں کی فوٹو کاپی بھجوانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ شہزادہ میدان مباہلہ کے وقت زندہ تھا۔ اور سیغہ بھی جمع کا ہے۔ پھر رسول تثنیہ کے اعتبار سے صرف حسین و حسن کو کیوں لے گئے؟ اپنا شہزادہ کیوں چھوڑ کر گئے؟ اگر مشیت الہیہ کے سائے میں ایک سانس کی آمد و رفت کو مد نظر رکھنے والا رسول، میں کہہ گیا، بہت کچھ کہہ گیا، یقین کریں میں نے اتنا کچھ کہہ دیا جتنا کہہ سکتا تھا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اٹھنا بیٹھنا سانس لینا نمازیں پڑھنا یہ سب کچھ رب العالمین کی مشیت کے سائے میں ہے۔ تو مشیت الہیہ کے سائے کے بغیر جو سانس لینا گوارا نہیں کرتا، وہ میدان مباہلہ میں جا رہا ہے لے کر 2 بیٹے، اور وہ بھی نواسے۔
اپنا صلبی بیٹا شہزادہ ابراہیم موجود ہے، اور آیت میں صیغہ بھی جمع کا ہے، وہ اسے لے کے نہیں جاتا. کیوں لے کے نہیں گیا؟ اب میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، ذہنوں میں یہ سوال رہے، علماء سے رجوع کیجئے کہ کیوں لے کر نہیں گئے. البتہ اشارتاً میں وضاحت کر رہا ہوں، اگر رسول پاک حسین و حسن کے ساتھ شہزادہ ابراہیم کو لے کر جاتے تو قیامت تک کے لیے آنے والی مسلمان نسلیں یہی کہتی ہیں کہ جو مقام حسن کا، جو مقام حسین کا، وہی مقام شہزادہ ابراہیم کا. رسول نے ابراہیم کو مشیت الہی کے سائے میں گھر چھوڑ کر اور حسنین کو ساتھ لے جا کر منوا لیا کہ جب میرا بیٹا حسنین کی برابری میں نہیں اتر سکتا تو کسی امتی کا بیٹا. ان اللہ جعل ذریتک لکل نبی، کتاب کا نام الصواعق المحرقہ اور باقی بہت ساری کتابیں. ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کے نسب سے شروع کیا ہے، لیکن میری اولاد کا سلسلہ علی نے علی کے نسب سے اللہ نے شروع کیا ہے، لیکن علی کی ساری اولاد میری اولاد نہیں. بل اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ، علی کی وہی اولاد مجھ محمد کی اولاد ہے جو قلبی اولاد فاطمہ تھی. اور آج بھی اولاد فاطمہ ہے. تو جناب فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ رسول پاک کے بیٹے رسول کے بیٹے کہلوائے. اور رسول نے اور وضاحت کر دی، خبردار کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں. صرف نہ، انہما منی وانا منہما، یہ مجھ سے ہیں. واہ واہ. مجھے اجازت دیں گے 5-7 منٹ ذرا ایک تاریخی بات ہے. ابھی تو میں نے مضمون شروع ہی نہیں کیا، جو میں نے پڑھنا تھا وہ تو رہ گیا، باتوں باتوں میں آگے بڑھ گیا. رسول پاک بھرا مدینہ چھوڑ کر صرف بیٹی کی جگہ پر سیدہ، نساء کی جگہ پر سیدہ، نفس کی جگہ پر علی اور بیٹوں کی جگہ پر حسنین کو لے کر گئے. اب یہی ایک اور میں بات عرض کر رہا ہوں. سورہ النور کی یہ آیت ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. فی بیوت اذن اللہ، یہ گھر ایسے گھر ہیں جن کے متعلق اللہ نے اذن بخشا ہوا ہے کہ ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھا جائے، گرانا نہیں، گرانا نہیں، بلکہ ہر حالت میں ان گھروں کو بلند رکھنا ہے. صبح و شام ان گھروں کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اللہ کے ذکر کی تسبیح جاری و ساری رہتی ہے. اب یہ کون سے گھر ہیں؟ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون سے گھر ہیں. تو آئیے تفسیر در منصور کی طرف، آئیے ینابع المبذت کی طرف، آئیے مناقب ابن معاذ علی کی طرف، آئیے باقی کتب کی طرف کہ یہ کون سے گھر ہیں. جب رسول نے مسجد میں بیٹھ کر اسی آیت کی تلاوت فرمائی، ایک امتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، دیکھ کر کہا یا رسول اللہ ان گھروں سے مراد ایو بیوت، کون سے گھر ہیں جن کو گرانا نہیں ہے بلکہ ہر حالت میں بلند رکھنا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں بیوت الانبیاء، ان گھروں سے مراد نبیوں کے گھر ہیں جن کو گرانا نہیں بلکہ ہمیشہ بلند رکھنا ہے. وہ غیب کہا، سوال کیا، جواب لیا، بات ختم ہو گئی تھی. لیکن نہیں،
علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ رسول کے اس جواب کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صحابہ میں سے بزرگ صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور علی و بطول کے گھر کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ ہائے 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 ہائے، کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ صاحبان علم، میں آپ کا شکوہ نہیں کر رہا، میں خود جلدی سے گزر رہا ہوں، اس لیے میں بات کی وضاحت کم کر رہا ہوں۔ پورے مدینے میں صرف علی و بطول کا گھر تو نہیں تھا، گھر تو اور بھی تھے۔ تو رسول نے کیا فرمایا تھا کہ بیوت الانبیاء، ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں۔ تو اب پورے مدینے میں اور مسلمانوں کے گھر بھی ہیں۔ پیارے پیارے رسول پاک کے اصحاب کرام جو وہاں موجود تھے، شمع نبوت کے پروانے، نظام مصطفیٰ کے دیوانے، رسول کے عاشق، رسول کے ساتھ جان مال قربان کر کے اپنے آپ کو فنا فی العشق رسول میں ثابت کرنے والے سارے موجود تھے۔ تو جناب ابو بکر نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کیا وہ گھر بھی، وہ گھر بھی، یہ گھر بھی، چلو میرا گھر بھی؟ کیوں؟ ان کا اپنا گھر بھی تو تھا، چلو میرا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے یہ سوال کر کے قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا کہ میرے عقیدے میں اگر کسی اور کا گھر نبیوں جیسا ہوتا تو میں صرف یہ نام نہ لیتا۔ تو اب رسول نے، یہ تفسیر درہ منصور سے میں پڑھ رہا ہوں، اب رسول نے جواباً کیا فرمایا؟ فرمایا نام، ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے۔ جواب پھر ختم تھا، لیکن نہیں، رسول نے جواب یہاں ختم نہیں کیا، اس کے بعد پھر فقہ وہاں موجود ہیں۔ یہ فرما کر رسول پاک نے فرمایا میرے صحابیوں، یہ گھر من افاضلہا، یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ یہ گھر صرف نبیوں کے گھروں میں شامل نہیں ہے، وہاں ایک مرتبہ ہے، میں نے اپنی عقیدت کے تحت 3 مرتبہ کہا ہے، یہ من افاضلہا، یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ اور تسی میرے ایمان نال دسو، گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والے افضل ہوتے ہیں۔ واہ، مکان افضل نہیں ہوتا، مکین افضل ہوتے ہیں۔ بیت افضل نہیں ہوتا، اہل البیت افضل ہوتے ہیں۔ تو رسول کیا فرما رہے ہیں کہ یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے، تو ماننا پڑے گا رسول منوا رہے ہیں کہ اس گھر میں رہنے والے علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ کل بھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء سے افضل تھے اور آج بھی افضل ہیں۔ چلے رسول تصویری تفسیر کو لے کر میدان مباہلہ کی طرف، جناب سلمان کے دل میں خیال آیا کہ درست ہے رسول نے مجھے بلایا نہیں، شاید اس لیے نہیں بلایا کہ جب کسی اور کو نہیں بلایا تو مجھے کیسے بلاتے، لیکن رسول کا فیصلہ تو ہے السلمان منا اہل البیت، رسول ہماری، رسول فرما رہے ہیں سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے، تو اب جانے والے ہیں اہل بیت۔ ٹھیک ہے، بلایا نہیں، فاصلے پر پیچھے رہ کر جناب سلمان نے چلنا شروع کیا، صرف یہ سوچ کر کہ رسول نے فرمایا تو ہے نا کہ تو ہماری اہل بیت میں سے ہے، مصلحتاً مجھے نہیں بلایا۔ جیسے میدان مباہلہ کی سرحد پر رسول پہنچے، رک گئے، رک کر پیچھے مڑ کر سلمان کی طرف دیکھا، فرمایا سلمان۔ سلمان خوش ہو گئے کہ شاید رسول مجھے آگے بلانا چاہتے ہیں، سر جھکا کر کہا مولا حکم، فرمایا پلٹ جاؤ، چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ بے شک جاتا ہوں،
لیکن آپ نے خود تو فرمایا ہے کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے. فرمایا میں نے یہ تو کہا ہے کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے تمہارے کردار کے پیش نظر، لیکن ذات کے پیش نظر نہیں کہا. سلمان میں نے منا اہل البیت کہا ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ سلمان و منی وانا من ہو. منڈی کے درجے پر ہونا اور بات ہے، اعزازی درجے پہ ہونا. اب رسول چلے پہنچے میدان مباہلہ میں. عاقب نے، سید نے، باقی سرداروں نے اپنی قوم سے کہا خبردار مباہلہ کا تصور نہ کرنا. اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو قیامت تک کے لیے نصرانی تو نصرانی رہ گئے، ان کی زمینوں پر سبزے کا ایک پتا بھی نظر نہیں آئے گا. کیونکہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. صرف اسی ایک فکرے کے لیے مجھے پورا موضوع چھوڑنا پڑا. صرف اس فکرے کی خاطر مجھے پوری تشریح کرنی پڑی اور تشریح میں میرا گھنٹہ ختم ہو گیا. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو اگر خدا سے کہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو پہاڑ ان کی دعا پر اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اگر کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. یہ صامت قرآن کی شان ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، مردہ زندے کیے جا سکتے ہیں. یہ صامت قرآن کا مقام ہے. تو پنجتن پاک میں سے تو ہر ایک ناطق قرآن ہے. اب جو فکرہ میں نے دیا ہے اسی پر رک کر میں بات تمام کرنا چاہتا ہوں. میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جب مسجد نبوی میں گئے تھے، سلام کیا تھا، رسول کے چہرے کی زیارت کی. جب پہلی مرتبہ اندر پہنچے تھے اپنے ریشمی لباسوں میں، رسول نے ان کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا. دروازے سے باہر آئے، صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے نبی نے ہمیں خود دعوت دی ہے، دعوت نامہ بھیجا ہے، جب ہم حاضر ہو گئے ہیں تو ہمیں دیکھنا گوارا نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس سے پوچھو جو اس میں سے ہے. علی کی طرف اشارہ کیا. حضرت علی دیکھ کر فرماتے ہیں کس لباس میں گئے تھے؟ جس لباس میں موجود ہو. کہا ہاں. فرمایا نہیں، وہ فقر و فقیری کا درس دینے آیا ہے، وہ چٹائی پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی تحریریں بدلنے والا ہے، وہ اشارہ انگشت سے چاند کو شک کر کے دکھانے والا ہے. تم اس لیے اس لباس میں گئے کہ تم مرعوب کر سکو؟ جاؤ وہ لباس پہنو جس لباس سے پتہ چلے کہ تم محمد کے دروازے پر گداگر بن کے آئے. آپ درود نہیں پڑھیں گے، صلوات نہیں پڑھیں گے، تھک گئے ہیں آپ لوگ. تو علی کے چہرے کی زیارت بھی میدان مباہلہ میں آنے سے پہلے کر چکے تھے. رسول کے دائیں دانوں پر حسن ہے، بائیں دانوں پر حسین ہے. یہ چہرے بھی دیکھ چکے تھے. واہ جی واہ. جب یہ مسجد میں آئے ہیں تو تاریخ میں ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل شیعہ کے ہاں بھی ہے، کہ ان کے اپنے عبادت کا وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آ گیا. تو اب ان کے سردار سید نے کہا اپنے نصارہ سے جو وفد تھا 11 افراد کا یا 13 کا یا زیادہ سے زیادہ 14 کا، اور کچھ روایات میں بھی ہے، کہا اٹھو ہم اپنے مراسے میں عبادت بجا لائیں. کہنے لگے کدھر رخ کر کے بجا لاؤ گے؟ سید کہنے لگا یا عاقب کہنے لگا بیت المقدس کی طرف. کہا ان کا رخ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، مسلمان تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تم اگر ادھر منہ کر کے اپنا عبادت بجا لاؤ گے تو کیا مسلمان تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے؟ یا ان کا رسول
تمہارے متعلق کچھ الفاظ نہیں ادا کرے گا؟ تو یہاں فکر تاریخ کے کہ عاقب نے کہا یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا دنیاوی طور پر حاکم ہے یا باقی دین کی زبان سنبھالنے والا حاکم ہے؟ اب انہوں نے کھڑے ہو کر جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، مشرق کی طرف رخ کر کے اپنے مراسم عبادت کو بجا لانا شروع کیا تو چند ایک اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری مسجد میں ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے دیکھتے دیکھتے یہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی عبادت میں ڈال رہے ہیں۔ فرمایا وہ اپنی عبادت میں ڈالا رہے ہیں جو ان کے نزدیک عبادت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہی تو میں درس دینے آیا ہوں کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں تشدد نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان بزرگوں، میرے مسلمان عزیزوں، میرے عاشقان رسول، آج سیال کوٹ کے اس ثانیہ نے، اس واقعہ نے ہر سچے عاشق رسول کا سر شرم سے چھٹا دیا ہے۔ جو رسول اپنی مسجد میں نصارہ کو عبادت کرنے سے نہیں روکتا، وہ انسانیت کے حق میں، انسانیت سوچ سلوک کرنے کا حق ہمیں کیسے عطا کر سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کے اخلاق کو دیکھیں، ہمیں چاہیے ہم خلق عظیم کے دروازے پر آئیں، ہمیں چاہیے ہم فلسفہ حیات محمدی کو سمجھیں۔ ایک جنازہ ہے جو آ رہا ہے مدینے میں، رسول پاک مسجد کے باہر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جیسے وہ جنازہ سامنے آیا، رسول پاک زمین سے اٹھ کر جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، آہستہ سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے اور آپ پھر بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ فرمایا آدم کا بیٹا تو ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ہے خلق عظیم کے بارث کا بخشا ہوا عظیم درس اخلاق۔ کہاں جاؤ گے؟ وہ واقعہ تاریخ سے کیسے مٹاؤ گے؟ اسے کیسے معاف کرو گے کہ سر سے خون جاری ہے، پیشانی اور چہرہ خون میں ڈوبا ہوا ہے، زبان پر پیاس کا غلبہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام باپ کے لیے دودھ کا پیالہ لاتے ہیں، حضرت علی نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، علی کو خون میں نہلانے والا عبد الرحمن ابن ملجم ملعون اپنے لبوں کو اپنی پیاسی زبان پھیر رہا ہے۔ علی دیکھ کر فرماتے ہیں حسن یہ دودھ اسے پلا دو۔ کہا بابا قاتل ہے، فرمایا قاتل ہے لیکن پیاسا تو ہے۔ اندازہ لگائیے یہ سیرت گھرانے اہل بیت رسول ہے۔ کہاں لے جاؤ گے سورت دہر کو؟ کہاں لے جاؤ گے اس واقعے کو؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، 3 دن برابر خود پانی سے افطار کر کے اور روزے کو مکمل کرتے رہے، لیکن آپ نے حصے کا کھانا اٹھا کر ثابت کرا دیا کہ خود کھا کے سو جانا یہ منزل اور ہے اور بھوکے کو کھلا کے سو جانا۔ تو یہ ہے آل محمد کا بخشا ہوا درس۔ بس ختم کرتا ہوں۔ کہا وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے تو پہاڑ ٹل جائیں گے، ان سے مبالغہ نہ کرنا۔ رسول کا چہرہ پہلے دیکھ چکے تھے، علی کی زیارت پہلے کر چکے تھے، حسنین کے چہروں کی زیارت پہلے کر چکے تھے، تو وہ کون سا چہرہ باقی تھا جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو یہ ہے تاریخ کے فکرے کہ آگے ہیں رسول، دائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ ہیں حسن، گودی میں ہیں حسین، درمیان میں ہے سیدہ فاطمہ، پیچھے ہیں علی۔ محمد کے قدم پر قدم ہے فاطمہ کا، فاطمہ کے قدم پر قدم ہے علی کا۔ آہا کیا اہتمام پردہ ہے کہ فاطمہ کا نقش قدم بھی نہ زمین دیکھے نہ آسمان دیکھے، سیدہ ہے درمیان میں۔ عاقب بیان کرتا ہے درمیان میں جو شخصیت ہے اس کے سر سے اوپر ایک ایسا نور نظر آیا جس نور کو دیکھ کر مجھے کہنا پڑا کہ ہم نے ایسے چہرے آج تک نہیں دیکھے جو آج دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ نور کس کا تھا؟ نور ایک ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی،
फातिमा मेरा नूर है, मेरा जुज है, फातिमा मुझसे है। और ये मकाम अजमत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है कि जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हम सब की माँ इस वाक़े को बयान करने वाली हैं कि जब भी फातिमा अपने घर से चलकर हमारे घर आती थी, जैसे रसूल की नजर फातिमा पर पड़ती थी, फकामा इलैहा, फातिमा को देखते ही रसूल खड़े हो जाते थे। आगे बढ़कर फकब्बला रासहा, उसके सर का बोसा लेते, फिर उसका हाथ थाम कर उसे अपनी मसरत पर बिठाते। खुदा की कसम मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मुझे शिया खतीब समझकर इन कलिमात मेरे को न सुनना, बल्कि मुकम्मल शिया और सुन्नी दोनों तारीखों में ये मौजूद है। जब तक फातिमा बैठी रहती थी रसूल खड़े रहते थे। अंदाजा लगाइए, सैयदुल मुरसलीन नबीउल अंबिया सैयदा फातिमा की आमद पर खड़े हो जाते हैं। खड़ा होना तारीख में मिलता है, अहदीस में मिलता है, लेकिन जब तक फातिमा बैठती थी रसूल का बैठना मिलता नहीं। मैं इस पे बात नहीं करता, जितना तारीख में है मैंने उतना अर्ज कर दिया है। यह मकाम अज़मत फातिमा है कि रसूल के विसाल के बाद सैयदा पर इतना गम तारी हुआ कि उसी गम के पेश नजर सैयदा को यह कहना पड़ा कि बाबा, जो मसाइब फातिमा पर टूटे वला अन्नहा सुब्बत, अगर यही मसाइब पहाड़ों पर पड़ते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अगर दिनों पर पड़ते लया लया तो ये दिन रात की तारीकी में बदल जाते। 18 साल के सीने मुबारका में सैयदा की कमर झुक गई, सर के बाल सफेद हो गए, पहलू पर हाथ रख के चलने लगी। क्यों इस अंदाज में चली? बाबा का गम ऐसा गम था जिसने सैयदा को कमर सीधा करने की इजाजत नहीं दी, बल्कि कमर सैयदा की झुक गई। जब सैयदा इसी सदमे से कुछ रिवायात के मुताबिक 75 दिनों के बाद और कुछ रिवायात के मुताबिक 90 दिनों के बाद दीवारों का सहारा लेकर चलने वाली बतूल, जब बीबी की आंखें बंद होने लगी तो तारीख में ये फिक्रे हैं कि सैयदा ने हजरत अली के चेहरे की तरफ देखकर अर्ज किया, या यब्नल अम, ऐ मेरे चचा के बेटे, या अबुल हसन, ऐ अबुल हसन, दिल चाहता है कि मेरे सिराने बैठकर आप सूरा यासीन की तिलावत करें। जैसे सूरा यासीन खत्म होगी वैसे फातिमा अलविदाई निगाहों के साथ आपको अलविदाई सलाम करेगी। हजरत अली ने सैयदा के सिराने बैठकर सूरा यासीन को पढ़ना शुरू किया। बीबी ने खुद कहा कि अबुल हसन, मेरे सिराने बैठकर आप सूरा यासीन की तिलावत करें। एक ये मकाम है कि सैयदा ज़हरा खुद फरमा रही हैं अली से कि अली सूरा यासीन की तिलावत करें, कुरान पढ़े। और एक वो मकाम है कि भरे बाजार में सानिया ज़हरा को कहना पड़ा, हुसैन कुरान पढ़। जब शाम के खूनी बाजार में रसूल जादियों पर, अली और बतूल की बेटियों पर हर तरफ से पत्थर बरसे, पत्थरों की बरसात इस कदर ज्यादा थी कि सैदानियों और उनके बच्चों के पसीने का रंग सुर्ख हो गया। बड़े अदब से मैं गुजर गया, जो तारीख के पूरे फिक्रे हैं मैं उसकी सही तर्जमानी नहीं कर सका। जब तमाम लिबास सुर्ख हो गए, अब सैयदा ज़ैनब की हालत क्या है कि सैयदा मुंह के बल जमीन पर आई, लेकिन जब जालिमों का जुल्म ना रुका तो ये वो मंजिल है कि बीबी को हुसैन के सर की तरफ देखकर कहना पड़ा, हुसैन
قرآن پڑھ. وہاں سیدہ زہرا نے علی سے کہا تھا کہ یاسین پڑھو. یہاں بی بی زینب نے مظلوم بھیا سے جو نیزے کی نوک پر تھا کہا حسین قرآن پڑھ تاکہ لوگ تیرے قرآن کو سننے کی طرف متوجہ ہو اور شاید اس ظلم سے اپنے ہاتھوں کو روک سکے. کتنے ہاتھ رکے میں یہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ظلم ہوا کہ جب تک علی و بطول کی بیٹی سیدہ زینب زندہ رہی، زندان سے آنے کے بعد بی بی پشت کے سہارے کبھی زمین پر سو نہیں سکی. حتیٰ کہ جب سید سجاد مدینے میں یہ لٹا ہوا قافلہ لے کر پہنچے اور جناب حنفیہ جیسا بھائی جب اپنی بہن کو ملنے کے لیے آیا تو جناب سجاد دیکھ کر کہتے ہیں چچا ان بیبیوں کو دیکھ کر بتا ان میں تیری بہن زینب کون سی. جب اشارہ کیا کہ یہ تیری بہن زینب ہے اور بی بی اٹھی بھیا کو ملنے کے لیے تو یہ تاریخ کے فکرے ہیں. جناب حنفیہ جب آگے بڑھے بی بی کے قریب پہنچ کر اپنے دونوں ہاتھ شہزادی کے سر پہ رکھے. ابھی رکھے ہی تھے کہ سیدہ کی دھاڑیں نکل گئی اور رو کر کہا حنفیہ اپنے ہاتھ ہٹا لے. جناب حنفیہ تڑپ کر کہتے ہیں بی بی میں شریعت کے گھرانے کا وارث ہوں، شریعت سے واقف ہوں. جب بھائی ہوتے ہوئے میں آپ کے سر اقدس پر اپنے دونوں ہاتھ رکھنے کا مجاز نہیں. کہا حنفیہ محسوس نہ کر، میں نے تجھے اس لیے نہیں روکا بلکہ میں نے اس لیے روکا ہے کہ میرا سر اتنا زخمی ہے کہ تیرے ہاتھوں کا وزن میں زینب برداشت نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ وہ وقت آیا جب سیدہ بطول عذرا کی آنکھیں بند ہوئی، غسل طہارت کے بعد 7 ٹکڑے کفن کے سیدہ کے جسد مبارکہ پر لپیٹے گئے. علی شہنشاہ نے بیٹوں کو ماں کی زیارت کے لیے بلایا. جب ساری اولاد آئی اور ماں کے پاؤں سے پہلو میں بیٹھ کر دائیں بائیں رک کر جب شہزادوں اور شہزادیوں نے ماتم کرنا شروع کیا اور رونا شروع کیا تو تاریخ کہتی ہے وہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جیسے ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو سیدہ کا جسم لرزا، آنکھیں کھلی اور فاطمہ کے لب ہلے. اس وقت خاطب غیب کی ندا آئی علی علی ان بچوں کو فاطمہ سے الگ کر لو. میرے فرشتوں کا رونا رک نہیں رہا. یہاں الگ کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ملا، لیکن ہائے میں رو کر کہتا ہوں بیبیوں بطول کے یتیم شہزادوں یتیم شہزادیوں جب تم اپنی ماں کے جسد سے لپٹ کر رونے لگے تو تمہیں بڑے آرام سے بڑے سکون سے علی نے ایک طرف ہٹایا. لیکن ہائے کربلا جب غریب حسین کے زخمی لاشے پر پابند رسن ہو کر تمام بیبیاں پہنچی اور حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سالہ سکینہ جب بابا کے لاشے سے لپٹ کر رونے کے لیے آگے بڑھی، چاہا کہ گردن پر ہاتھ رکھے، دیکھا سر نہیں ہے، گردن سے خون جاری ہے. چاہا سینے پر ہاتھ رکھے، دیکھا سینہ گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو کر ریزہ ریزہ ہو چکا ہے. چاہا کہ بابے کے سینے سے ہٹ کر کسی جسد کے اور حصے کا بوسہ لے. جب کوئی حصہ سالم نظر نہ آیا تو آخر پاؤں کی طرف آئی. بابا کے پاؤں کے تلووں پر منہ رکھ کر اس شہزادی نے جب بین شروع کیے. ایک وہ مدینہ تھا جب زہرا کی شہزادیاں روئیں تو علی نے آرام سے ہٹایا، اور ایک یہ کربلا ہے جب حسین کی یتیمہ تڑپ کر رونے لگی، شمر آگے بڑھا، اللہ جانے کہاں ہاتھ رکھا، جب بچی کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے دوسرا ہاتھ اس کا کہاں آیا، جب بچی کو کہنا پڑا بابا کیا یتیموں کو اسی طرح پرسہ دیا جاتا ہے، کیا یتیموں سے یہی سلوک کیا جاتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہ مجلس میں جس قدر ذکر و اذکار جاری و ساری رہا ہے، رسول پاک
اور ان کی اولاد پاک کا جو تذکرہ ہوا ہے، اس کا ثواب مرحوم و مغفور جناب الحاج راجہ ظفر صاحب کی روح پرفتوح کو عطا فرما۔ جتنے مسلمین و مسلمات یہاں موجود ہیں، اسی ذکر کے توسل سے جتنے مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں، اسی ذکر کے واسطے سے سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو یا رب العالمین قائم و دائم رکھ، داخلی اور خارجی انتشارات سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ وارث امن امام زمن کے صدقے میں ہمارے ملک اور دیگر تمام ممالک اسلامیہ اور پوری دنیا انسانیت کو کرونا کی وبا سے اور ہر وبائی مرض سے امن و امان عطا فرما۔ وارث امن امام زمن کا جلد از جلد ہمیں ظہور عطا فرما اور ان کی فوج ظفر موج میں ہم گناہگاروں کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، مل کے نعرہ حیدر